السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من هذه الامہ قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتهم فیقرؤون القرآن لا یزاوج حلوقهم او حناجرهم یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا اور ان کے کچھ صفات بیان کیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک قوم ایسی ہوگی جن کی نمازیں دیکھ کر کے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، اور وہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے کہ تیر اپنے شکار کو چھید کر کے پار نکل جاتا ہے۔ یہ جو صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، یہ صفات خوارج کے ہیں، اور اس تعلق سے یہ بتایا گیا تھا کہ مسئلہ تحکیم کے بعد تقریباً ایک بڑی جماعت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، وہ چھوڑ کر کے ان کو چلے گئے اور جا کر کے حرورہ نامی ایک جگہ پر سکونت پذیر ہو گئے، وہیں اکٹھا ہو گئے۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ وہ لوگ واپس آئیں اور ان کے اندر جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں وہ غلط فہمی دور ہو جائے، اور اس سے قبل بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کوئی بددین قسم کے لوگ نہیں تھے۔ مسئلہ یہ تھا ان کا کہ وہ قرآن تو پڑھتے تھے لیکن قرآن کے بارے میں اپنی رائے رکھتے تھے، صحابہ کے فہم سے بہت دور تھے، اور قرآن کو ویسا سمجھتے تھے جیسا کہ انہیں سمجھ میں آتا تھا۔ انہوں نے سلف کے فہم کو چھوڑ دیا تھا، صحابہ کے فہم کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو واپس لانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمان القرآن، مفسر قرآن، ان کو منتخب فرمایا اور ان کے پاس مناظرے کے لیے بھیجا تھا۔ اور کل کے درس میں تفصیل آئی تھی کہ ان کے بنیادی طور سے جو 3 اعتراضات تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچتے ہی کچھ چیزوں کا پابند بنایا انہیں، اور یہ کہا کہ دیکھو تمہارے جو اعتراضات ہیں اس پر میں جب قرآن کی کوئی آیت پڑھوں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تمہارے سامنے بیان کروں، کیا تم قبول کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم قبول کریں گے، مانیں گے۔ اور کل کے درس میں پوری تفصیل آئی کہ تقریباً 2000 کا لشکر، جن کی تعداد روایتوں کے اعتبار سے 10,000 یا 8,000 یا 6,000، اتنے لوگ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ سے نکل گئے تھے۔ تو تقریباً 2000 تو واپس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پلٹ آئے، باقی وہ لوگ جو ہے اپنے ضد کے اوپر اڑے رہے اور اپنے گمراہی پر رہتے ہوئے ہی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ اس سے قبل ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مناظرہ کیا، اس مناظرے سے
کچھ مسائل مستنبط ہوتے ہیں، کچھ ہم کو سیکھ ملتی ہے، اور کچھ مسائل جو ہے اس سے مستنبط ہوتے ہیں، کچھ ہمارے لیے سبق ہے اس میں، تو وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس وقت بہت سارے صحابہ تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا، ان کو منتخب کیا۔ اس سے جو ہے یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ مد مقابل وہ آپ کا بدعتی ہو، مشرک ہو، کافر ہو، اس سے اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کسی اچھے عالم کا جو اس مسئلے کا اچھا علم رکھتا ہو اس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ چونکہ ان کے جو مسائل تھے شروع کہاں سے ہوا؟ ان الحکم الا للہ، قرآن سے، قرآن ہی کے فہم میں ان کی خرابیاں تھیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ تو قرآن کے سب سے زیادہ ماہر، سب سے زیادہ جاننے والے، اور قرآن کا ایک بنیادی مضمون ہے عقائد باطلہ کا رد، اس میں موجود ہے، تو انہوں نے قرآن کی آیت ہی سے غلط مفہوم لیا، ان الحکم الا للہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ بھائی تم جو کہہ رہے بات بالکل صحیح ہے، لیکن تمہاری جو مراد ہے وہ غلط ہے، غلط طریقے سے تم اپنے مطلب کو پیش کر رہے ہو، غلط طریقے سے مفہوم بیان کر رہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین تھے، انہوں نے سارے صحابہ کو دیکھا، اور ان میں سے ان کو جو لگا کہ سب سے بہترین طریقے سے اگر مقابل کو سمجھا سکتے ہیں اور ان کے اعتراضات کو رفع کر سکتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اسی لیے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے ساتھ مناظرے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں بہت بڑے عالم، ترجمان القرآن کے لقب سے معروف تھے، اور اس لیے بھی کہ خوارج قرآن کے جو ہے حافظ تھے، قاری تھے، اور مسائل کے استدلال میں زیادہ تر وہ قرآن کے اوپر اعتماد کرتے تھے، اسی سے اپنے غلط مطلب نکالا کرتے تھے۔ اس لیے ان کے ساتھ مناظرے کے لیے اگر کوئی بہتر ہو سکتا تھا تو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ سب سے زیادہ قرآن کے علم رکھنے والے، سب سے زیادہ اس کے معانی کو جاننے والے۔ اور یہ بات بھی درست ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ موضوع شخصیت تھی، اس لیے کہ ہر کام خالصۃ للہ کرنے والے، نفسانی خواہشات سے بچنے والے، صبر اور تحمل کے زیور سے آراستہ، اسی طرح سے مد مقابل اگر سختی بھی برتتا ہے تو شفقت اور نرمی سے پیش آنے والے، یہ ساری چیزیں جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، لہذا انہوں نے منتخب کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ کسی سے بات کرنا چاہیں، کسی سے گفتگو کرنا چاہیں، تو آپ کو سامنے والے کے جو دلائل ہیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے، اور مکمل علم ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے آپ پہلے سے آپ ان دلائل کو تلاش کر لیں، جان لیں کہ بھائی ہم کو جواب کیسے دینا ہے، کیا دینا ہے، وہی ساری تیاری کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے، اور اسی لیے جو ہے ان کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اسی طرح سے دوسری بات جو یہ پتہ چلی وہ یہ کہ جب آپ کسی سے گفتگو کریں تو بس یعنی کسی جنرل مسائل پر مناظرہ مباحثہ نہیں ہوتا ہے، بس چند چیزیں ہیں، چند باتیں ہیں، آپ پہلے اتفاق کر لو کہ بھائی انہی موضوع پر گفتگو ہوگا اور اسی چیز پر بحث ہوگی، انہی باتوں پر بحث ہوگی۔
تو مد مقابل سے جو متفق علیہ نقاط ہیں انہی کے اوپر گفتگو کا آغاز ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ یعنی بیٹھ گئے ہیں اور پورا اسلام کھول کر کے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے میں تو کوئی مسئلہ نکلے گا ہی نہیں، سمجھے نا۔ تو کچھ اہم چیزیں، کچھ اہم بات جو متفق ہوں ان کے اوپر جو ہے گفتگو کی جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو مد مقابل تھے خوارج، کتاب اللہ اور سنت رسول سے مسائل کے استنباط پر وہ لوگ متفق تھے۔ اسی لیے سب سے پہلے پہنچتے انہوں نے یہی پوچھا، کہا کہ ٹھیک ہے، یعنی پہلے تو اعتراض پوچھا، بھائی تمہارا اعتراض کیا ہے، کیا معاملہ ہے کہ کیوں تم تان و تشنیع کر رہے ہیں، اور انہیں سب سے پہلے ان کے سامنے واضح کر دیا میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، اور دوسری بات تمہاری حیثیت کیا ہے۔ اور یہی کہا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار اور مہاجرین کی طرف سے آیا ہوں، اور میں ان لوگوں کے پاس سے آیا ہوں جو قرآن کا تم سے کہیں زیادہ علم رکھتے ہیں، اس لیے کہ قرآن حکیم ان کے سامنے نازل ہوا ہے، تو وہ تم سے کہیں زیادہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان جیسا تمہارے پوری جماعت میں کوئی ایک بھی نہیں ہے، لہذا تمہارے جو اعتراضات ہیں اس کا جواب تمہیں ملے گا، لیکن اس شرط کے اوپر کہ تمہیں قرآن حکیم اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی سے دلیل ملے گی۔ اگر تمہارا اس پہ اتفاق ہے تو پھر بات آگے بڑھاتے ہیں، اور نہیں تو نہیں، کیونکہ تم عقل لڑائیں گے تو پھر بات نہیں ہوگی۔ تو چونکہ ایک متفق علیہ نقطہ تھا، وہ یہ تھا کہ وہ لوگ بھی اس بات پر متفق ہو گئے کہ بھائی استدلال کرنا ہے، اگر دلیل دینی ہے، ثبوت کے طور پر پیش کرنا ہے، تو یا تو قرآن کی آیت پیش کی جائے گی، اور یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پیش کیا جائے گا، آپ کے عمل کو پیش کیا جائے گا، آپ کی زندگی میں ہوئے واقعات کو رکھا جائے گا، آپ کے ساتھ ہوئے معاملات کو رکھا جائے گا۔ تو یہی جو ہے اس کے اوپر وہ متفق ہو گئے، اور بعین ہی وہی چیز حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کی، اور یہ کہا تھا کہ تمہاری کیا رائے ہے کہ اگر میں تمہارے سامنے قرآن کی آیات کو بطور دلیل کی تلاوت کروں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو میں تمہارے سامنے پڑھوں بطور دلیل کے، تو جو تمہارے قول کا رد کرے گا تو کیا تم لوگ اپنے موقف سے دستبردار ہوگے، تمہارا جو اعتراض ہے اس کو چھوڑو گے؟ تو یہ کہہ کر کے دراصل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناظرہ شروع کرنے سے پہلے خوارج سے اس بات کی تصدیق چاہتے تھے کہ بھائی اب اور کیا چیز ہے پیش کرنے کو، تم جو ہے قرآن کی آیت پیش کر اور کافر بنا دے رہے، تکفیر کر رہے، تو ہم بھی دلیل دیں گے تمہارے اس میں، مانو تو پھر آگے بڑھتے ہیں، اور نہیں ماننے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے جیسے کہ میں نے کہا، تیسری بات یہ پتہ چلی کہ جو مد مقابل ہے، جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ آپ بیٹھنا چاہتے ہیں، اس کے پاس جو دلائل ہیں ان دلائل کو جان لینا ضروری ہے کہ وہ کیا دلیل رکھتا ہے، تاکہ سمجھ میں آئے کہ بھائی دلیل جو لی ہے وہ قوی ہے کہ قوی نہیں ہے، یا ایسا تو نہیں کہ جو دلیل دے رہا ہے وہ دلیل ہی اس بات کے لائق ہے کہ اس کو صحیح طور سے سمجھا جائے تو معاملہ وہیں ختم ہو جائے۔ تو دلیل جان لینا ضروری ہے، اور اسی طرح سے اس کا شمار کر لینا بھی ضروری ہے کہ کتنے دلائل وہ دے گا۔ تو یہ سب جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے پتہ کر لیا تھا، اور بعد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا، اور اس اعتبار سے جو ہے وہ گئے۔ تو یہ جو ہے ہمارے لیے ان ساری چیزوں میں سبق ہے، اور اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پہنچتے ہی سب سے پہلے اپنا تعارف پیش کرنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، تمہارا اعتراض کیا ہے وہ اعتراض پیش کرو۔ پوری باتیں ان کی سن لی، اور اس کے بعد پھر توثیق لے لیا ان سے کہ مانو گے، اور پھر جو ہے اس کا رد کرنا شروع کیا۔ اسی طرح سے
ایک چیز اور اس میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ آپ کل کے درس میں بات آئی تھی، ایک ایک بات جب رد کرتے جاتے تو کہتے تھے کیا یہ بات حق نہیں ہے، جو بتایا گیا تمہیں کیا بات ایسے ہی نہیں ہے، مانتے تھے ہاں صحیح ہے۔ تو مد مقابل کے گمان شدہ ارادوں کو ایک ایک کر کے دلائل کے ساتھ ختم کرتے جانا، یہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا تھا کہ جو ایک ایک اعتراض جو انہوں نے کیا تھا اور جو دلیل پیش کی تھی، ان دلیل کو رکھا، اس کی تردید کی اور اس کے بعد ان سے پوچھا بھائی بات سمجھ میں آ گئی، آگے بڑھیں۔ پھر جو ہے جب انہیں لگتا تھا کہ ہاں بالکل آپ نے سچ کہا، پھر دوسرا اعتراض بیان کرتے اور اس کی تردید کرتے تھے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ اہل حق میں مناظرہ کرنے والے شخص یا بحث کرنے والے شخص یا بات کرنے والے شخص کو چاہیے کہ مد مقابل بدعتی ہوں یا مشرک ہوں، ان لوگوں کے جو مذمومہ ارادے ہیں، ان کے جو دعوے ہیں، ان دعووں کو ایک ایک کر کے ختم کرتا چلا جائے، یہاں تک کہ ان کے پاس ایک بھی دلیل نہ بچے، ایک بھی دلیل ان کی ایسی نہ بچے جس کی تردید نہ ہوئی ہو، جیسا کہ خوارج کے ساتھ مناظرے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، اور جو گفتگو کی اسے صاف واضح ہے۔ اس لیے کہ جب وہ ان کی کسی دلیل کا توڑ جب کر لیتے تھے تو ان سے پوچھتے تھے بتائیے کیا میں نے تمہارے فلاں سوال اور اس کے اندر جو تمہارے اشکال تھے کیا میں نے دور نہیں کر دیا؟ تو کہتے تھے کہ ہاں ہو گیا۔ اسی طرح سے مناظرے میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے کون سی ایسی بات ہے جس کو سب سے پہلے رکھا جائے، تاکہ مناظرے کا جو نتیجہ ہے وہ صحیح طور سے ثابت ہو۔ وہ کیا تھا، یعنی مناظرہ شروع کرنے کے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اللہ کے نبی علیہ وسلم کے داماد اور ان کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آیا ہوں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر قرآن نازل ہوا، اور وہ لوگ قرآن عظیم کے مفہوم کو تم سے کہیں زیادہ سمجھتے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان جیسا تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے واضح کر دیا۔ اسی طرح سے ایک بات یہ بھی ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جس سے آپ بات کرتے ہیں اس کے رائے کا احترام کرنا چاہیے، یعنی مذاق نہیں اڑانا چاہیے، سمجھ؟ اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، یعنی آپ حقارت کی نظر سے ارے تم نے کیا، یہ تو دلیل ہی نہیں ہے، تو مذاق نہیں اڑانا۔ وہ اپنے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، ایک دلیل رکھ رہا تھا، آپ کی ذمہ داری ہے اس کی دلیل سننا، اس کی بات سننا، اور جو صحیح بات ہے وہ رکھ دینا، لیکن اس کی تحقیر نہیں کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب انہوں نے اعتراض کیا، ان کو معلوم تھا بھائی جواب کیا ہے، اور انہوں نے قرآن کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ تم لوگ تو بالکل نہ سمجھ ہو، قرآن بھی نہیں سمجھتے ہیں، اور قرآن جو ہے بطور دلیل کے پیش کرتے ہو، اس کا معنی بھی معلوم نہیں، مفہوم بھی پتہ نہیں ہے، کچھ نہیں کہا ایسا۔ تو جو مد مقابل ہے اس کے رائے کا احترام کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سامنے جو اور دیگر مخاطبین ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے دعوت کا ایک بہترین ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ سامنے والا تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کے اوپر غالب آ جائے، آپ مغلوب ہو جاؤ، اور آپ جو ہے اپنے دلائل قرآن و سنت کی روشنی میں احسن طریقے سے پیش کرتے جاتے ہیں، آپ طیش میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں، غصے میں نہیں آتے ہیں، اول فول نہیں بکتے ہیں، غلط کلمات اور غلط الفاظ نہیں اختیار کرتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے سامنے والے کی تحقیر نہیں کرتے ہیں، اس کی تذلیل نہیں کرتے ہیں، اس کو رسوا نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں دیگر لوگ ان کے اوپر ایک اثر چھوڑ کر کے جاتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ
گفتگو کے بعد بات کرنے والے تو چند افراد رہے ہوں گے، لیکن کتنے لوگ واپس پلٹ کے آئے؟ 2000 لوگ۔ تو یہ اس کا اثر تھا۔ اسی طرح سے جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ تمہارے اندر صحابہ میں سے ایک بھی نہیں ہے، یہ بھی بہت اہم ہے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ میں سے کوئی بھی خوارج نہیں تھا۔ الحمدللہ، جو خوارج ہیں وہ صحابی نہیں ہو سکتے ہیں، اور جو صحابی ہے وہ خارجی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ دیکھ لیا تھا آپ نے، سب کو جان گئے تھے کہ یہ ان کو کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا ہے۔ اس میں کوئی بھی صحابی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ملاقات کی ہو، ایمان لایا ہو اور موت تک جو ہے وہ ایمان پر قائم رہا، کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سے گفتگو کریں، بات کریں، تو مد مقابل کو حق قبول کرنے کا پابند بنانا۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، لیکن کیا فائدہ؟ بات واضح ہو جائے، حق واضح ہو جائے تو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ کہ سوچیں گے، دیکھیں گے، تو پھر کیا فائدہ؟ ہم اپنا وقت ضائع کریں، آپ اپنا وقت ضائع کرو، تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں نکلنے والا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی بیٹھیں گے تمہارے ساتھ، بات کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تمہارے اعتراضات دور ہو جائیں گے، مانو گے، حق قبول کرو گے، تو بیٹھ کر کے باتیں کریں، ورنہ گھنٹوں بات کرنے کے بعد ٹھیک ہے سوچیں گے، دیکھیں گے، بتائیں گے، تو پھر کیا فائدے کا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا تھا کہ تمہاری رائے کیا ہے اگر میں تمہارے سامنے قرآن کی آیت رکھوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا متن تمہارے سامنے پڑھوں اور تمہارے نظریے کا رد ہو جائے، تو کہ تم کیا واپس دین حق کی طرف پلٹ کر کے آؤ گے؟ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہاں، اگر حق ہمارے سامنے واضح ہو گیا تو ہم قبول کریں گے، ہمارے اعتراض رفع ہو جائے، ختم، ہم مان لیں گے، قبول کر لیں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گفتگو میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے بات کرنے بیٹھیں، جب کسی کو دین سمجھانے بیٹھیں، کسی کے اعتراضات کو رفع کرنے کی آپ کوشش کریں، دور کرنے کی کوشش کریں، تو اس کو اس بات کا پابند بنانا چاہیے کہ جو دلائل صحیح طور پر آپ کو سمجھ میں آ جائے، آپ حق کو قبول کر لیں گے، مان لیں گے اس کو، تاکہ جو مناظرہ ہو، جو مباحثہ ہو، جو باتیں ہوں، اختتام کے اوپر صحیح نتیجے کے اوپر پہنچنا انسان کے لیے ممکن ہو جائے۔ تو یہ وہ اسباب تھے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج سے مناظرہ کیا تھا، اس سے مستنبط ہونے والی چند باتیں تھیں جس میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں کہ جو بقیہ خوارج تھے، یعنی تقریباً 2000 تو آئے تھے، اور باقی اگر روایتوں کو دیکھا جائے تو وہ 8000 بچے ہوں گے، یا 4 بچے ہوں گے، یا 2 اور بچے ہوں گے، جیسے کہ بعض روایتوں میں تقریباً 10,000 لوگ یا 8,000 لوگ یا 6,000 لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت چھوڑ کر کے نکلے تھے، تو 2 ہی واپس آئے تھے، لیکن یہ بہت دن تک نہیں رہے کیونکہ سب بگڑے لوگ تھے، آگے ذکر آئے گا۔ بہرحال ہوا یہ کہ باقی لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور ان سے مناظرہ کرنے کے لیے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لے گئے، خود ہی گئے۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ جو لوگ 2000 جو پلٹ کر کے آئے تھے واپس، یہ اتحاد جو ہے بہت عرصے تک قائم نہیں رہ سکا، نہیں رہا۔ سبب یہ تھا کہ خارجیوں نے یہ سوچا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحکیم والے معاملے سے رجوع کر لیا ہے، تو یہ ہمارے پاس ممکن ہے کہ بھیجا ہو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
مناظرہ کے لیے تاکہ ہمارے اعتراضات دور ہو جائیں۔ تو انہوں نے سوچا تھا کہ شاید مان گئے، اب وہ کسی انسان کو حکم نہیں بنائیں گے۔ تو انہوں نے اپنی غلطی سے توبہ کر لی ان کے اعتبار سے۔ تو اور ہوا یہ کہ نہ صرف انہوں نے یہ سوچ لیا تھا بلکہ اس کو عام بھی کرنے لگے لوگوں میں کہ بھائی ہم نے کہا تھا وہ کافر ہو گئے نا، کسی آدمی کو حکم بنا لیا کافر ہو گئے، تو انہوں نے اب اپنے کفر سے توبہ کر لی ہے، مطلب اب حکم نہیں بنائیں گے۔ تو اس طرح سے جو ہے لوگوں میں کیا کر دیا، انہوں نے یہ بات عام کرنی شروع کی۔ چنانچہ اشعث بن قیس الکندی یہ جو ہے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ کو بتایا، کہا کہ خوارج جو ہے آپ کے تعلق سے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کفر سے رجوع کر لیا ہے، آپ نے جو ہے کفر سے رجوع کر لیا ہے، کیونکہ ان کی نگاہ میں تو کفر تھا، تو کفر سے آپ نے رجوع کر لیا، ایسا جو ہے بات کر رہے ہیں سب آپس میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوایا سب کو اور خطبہ جمعہ میں سب آئے جب، تو بہرحال خطبے کے بعد حمد و ثنا کے بعد نصیحت بھی کی اور اسی طرح سے خوارج اور مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات تھے، جو تناقض تھے، اس کا بھی ذکر کیا، اور خاص طور سے جس معاملے میں خارجیوں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اسے لازم پکڑنے کا اور اسی طرح سے اہل ایمان اہل اسلام کو سمجھانے کی انہوں نے کوشش کی۔ اسی طرح سے دوسری روایت میں ہے کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ لا حکم الا للہ، عز و جل کی ذات اقدس کے سوا کسی کا فیصلہ قبول نہیں ہے۔ دوسرا کھڑا ہوا، اس نے یہی بات کہی۔ اس کے بعد جو ہے خوارج کوفہ کے مسجد کے ہر کونے خدرے میں جہاں کہیں بھی بیٹھے رہتے تھے وہاں سے یہی صدا لگانے شروع کر دیے، انہوں نے لا حکم الا للہ یہ نعرہ بلند کرنا شروع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں دیکھا تو کہا کہ بھائی ذرا بیٹھ جاؤ، اور وہی موقع ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری بات صحیح ہے لیکن تمہارا جو مفہوم ہے، تم جو مراد لیتے ہو وہ مراد انتہائی غلط ہے۔ اور اسی طرح سے انہوں نے پھر قرآن کی آیت تلاوت کی۔ جب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش کرانے لگے، اسی دوران میں ایک شخص اور کھڑا ہوا اور اس نے کیا کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں سننی ہے، اس نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ اب دیکھیے یعنی یہ سارا معاملہ کہاں ہو رہا ہے؟ کوفہ کی مسجد میں، جامع مسجد میں امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ یہ سارا معاملہ چل رہا ہے۔ ان کی باتیں اس کے کان میں نہ پڑیں، اس لیے اس نے کیا کیا، کان میں انگلی اپنی ٹھوس لی اور کھڑے ہوا اور پھر قرآن کی آیت پڑھنے لگا۔ مان نہیں رہا ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک او تکونن من الخاسرین۔ یعنی وہ آیتیں جو مشرکین کے تعلق سے ہیں، کہا کہ آپ نے شرک کر لیا ہے، وہی چیز سمجھا کے آئے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اور مانا تھا انہوں نے، لیکن اسی پر وہ اڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں آئے انہوں نے سوچا تھا بھائی توبہ کر لیں، چلو کوئی بات نہیں، اب کسی حق نہیں بنائیں گے، لیکن وہ دراصل ان کے ذہن میں وہ چیز بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم ہی حق پر ہیں اور ہم ہی صحیح ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ أَوْ تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہا اللہ تعالیٰ نے یقیناً آپ کی طرف وحی کی ہے اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے کہ بلا شبہ اگر آپ بھی نے کسی کو شریک ٹھہرایا تو یقیناً آپ کا سارا عمل ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ تو گویا کہ وہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی انسان کو، کسی آدمی کو حکم بنا کر کے شرک کر ڈالا ہے۔ تو یہ خوارج کی فطرت ہے کہ وہ آیتیں جو خالص مشرکین کے لیے ہیں، جو خالص کافرین کے لیے ہیں، وہ آیتیں مسلمانوں کے اوپر فٹ کرتے ہیں۔ یہی کام اس نے وہیں بھری مسجد میں دوران خطبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تردید کے طور پر قرآن کی آیت پڑھی، فصبر ان وعد اللہ حق، صبر کیجیے، یعنی اللہ کا یہ حکم ہے صبر کیجیے۔ بھائی ان کو سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بہت ساری کوششیں ہوئی نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود سمجھایا ان کو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مناظرے کے لیے بھیجا، کچھ سدھرے کچھ آئے، لیکن وہی ہٹ درمی ان کی ہے۔ تو آیت پڑھنے فصبر ان وعد اللہ حق، صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کیا ہے اللہ کا وعدہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا تھا، یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ تو قرآن ہی پڑھ رہے ہیں لیکن اس کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بس اپنے منمانی جو ہے تعویلات کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں جو ہدایت پڑھی، فصبر ان وعد اللہ حق، صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا تھا، وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور آپ جو ہے ان لوگوں کی باتیں سن کر، ان کی حرکات کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو ہلکا محسوس نہ کریں، چھوڑ دیجئے۔ آپ کا اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک درجہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ تو یہ لوگ یقین ہی نہیں جب رکھتے ہیں قرآن کے اوپر، تو ان کی باتیں سن کر کے آدمی کیوں پریشان ہونا، کیوں اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرنا۔ بہرحال بہت ساری چیزیں تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی یہ سارے معاملات ہوئے، لیکن پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت امیر المومنین کے ایک عدل پر مبنی انہوں نے ایک فیصلہ بھی سنایا، اعلان بھی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو، ہمارے پاس تم لوگوں کے لیے یا تم جیسی فکر رکھنے والوں کے لیے 3 چیزیں ہیں، ہم تمہیں مسجد میں نماز پڑھنے سے نہیں روکیں گے، تم آؤ بھائی نماز پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب تک تم ہمارے ساتھ مل کر کے کفار مشرکین سے جہاد قتال کرتے رہو گے، مال غنیمت اگر آئے گا تو ہم تم کو محروم نہیں کریں گے، ہم تم کو سمجھیں گے، بھائی اپنا ہی آدمی ہے، اپنے ہی لوگ ہیں، لیکن تو ہم سے لڑیں گے نہیں، کفار و مشرکین کے ساتھ لڑنا ہے۔ اور اسی طرح سے جب تک تم ہم سے لڑیں گے نہیں تلوار سے تیر سے، تب تک ہم تم سے قتال نہیں کریں گے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جو ہے یہ فیصلہ سنا دیا اور اعلان کروایا، یعنی معنی یہ ہوا کہ جب تک وہ خلیفۃ المسلمین سے جنگ نہیں کرتے، لڑتے نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کر کے گویا کہ ان کے حقوق کو محفوظ کر دیا ہے کہ بھائی مسلمان ہو۔ تو بہرحال امن و امان میں وہ لوگ آ گئے اس اعتبار سے، نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو قید میں ڈالا، نہ ہی گرفتار کروایا، نہ ہی ان کے پیچھے جو ہے جاسوس انہوں نے چھوڑے، نہ ہی ان کی آزادی سلب کی۔ البتہ زبانی طور سے جو کچھ ہو سکتا تھا، حق ان کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی گئی۔